ایک ایسی جگہ جہاں ریت کے ذروں میں راز چھپے ہیں، جہاں صدیوں سے وقت رکا ہوا ہے اور جہاں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں آ کر کبھی واپس نہیں جاتے۔ یہ ہے صحرائے چولستان، پاکستان کا وہ حصہ جو ریت کے سمندر میں پر اسرار کہانیوں اور غائب لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ کیا واقعی چولستان میں ایسے لوگ غائب ہوئے ہیں جن کا آج تک کچھ سراغ نہیں ملا، یا یہ سب محض کہانیاں ہیں؟ آئیے اس راز کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدنان ظفر۔ درخواست ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ چلتے ہیں صحرائے چولستان۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں بہاولپور کے قریب واقع ہے۔ صحرائے چولستان تقریباً 26,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کبھی دریائے ہاکڑا بہتا تھا، ایک دریا جو ہزاروں سال پہلے اچانک خشک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری تہذیب ریت میں دفن ہو گئی۔ اسی تہذیب کے کھنڈرات آج بھی دراوڑ قلعہ اور دیگر مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تاریخ ختم ہوتی ہے وہیں سے داستانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے ایک مقامی چرواہا اپنی اونٹنیوں کے ساتھ چولستان کے ٹیلے میں گیا۔ رات اندھیری تھی، ہوا میں ریت اڑ رہی تھی اور اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے کچھ سائے حرکت کر رہے ہیں، 2 3 شاید 5، مگر وہ انسان جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ جب وہ قریب گیا وہ تو سائے ایک دم ریت میں سمٹ گئے، جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو۔ چرواہا خوفزدہ ہوا، بھاگ کے واپس اپنے گاؤں آیا۔ لوگوں نے اگلی صبح جا کے وہ جگہ دیکھی تو وہاں ریت ہموار تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن چرواہے کی اونٹنیوں میں سے ایک بھی کبھی واپس نہ ملی۔ مقامی بزرگ بتاتے ہیں کہ انگریز دور میں ایک قافلہ جو دراوڑ قلعے سے یزمن جا رہا تھا اچانک ریت کے طوفان میں غائب ہو گیا۔ نہ ان کے اونٹ ملے، نہ لوگ، نہ سامان، صرف کچھ چمڑے کی تھیلیاں ملی تھی جن پر انگریزی تحریر کے نشان تھے۔ آج تک وہ جگہ گمشدہ قافلے کا ٹیلہ کہلاتی ہیں۔ چولستان کے مقامی لوگ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، غائب لوگ، وہ لوگ جو صحرا میں گم ہو کر کبھی واپس نہیں آتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحرا کے ممنوع راستے اختیار کیے، ایسے راستے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ریت سانس لیتی ہے۔ بعض مقامیوں کا ماننا ہے کہ ان ریت کے نیچے قدیم جنات یا زمین کے محافظ ارواح رہتے ہیں جو کسی غیر کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ رات کے وقت چولستان میں اکیلے چلیں تو کبھی کبھی قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی آپ کے پیچھے چل رہا ہو، مگر جب آپ مڑ کے دیکھیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تحقیق کے مطابق صحرائے چولستان میں تقریباً 400 سے زائد قدیم مقامات ملتے ہیں جو سندھ اور ہڑپا تہذیب سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں کی مٹی میں مٹی کے برتن، سکے اور انسانی بستیاں ملی ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں زندگی موجود تھی۔ جب دریائے ہاکڑا خشک ہوا تو لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے اور شاید ان کے کچھ لوگ راستے میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ ممکن ہے وہی کہانیاں آج غائب لوگوں کے طور پر سنائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق صحرائی علاقوں میں میراج افیکٹ یعنی سراب عام ہے۔ گرمی اور روشنی کے زاویے مل کر ایسی تصویریں بناتے ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں، یعنی دور کوئی انسان یا قافلہ دکھائی دے مگر اصل میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے ماحول میں جب انسان گھنٹوں چلتا ہے دماغ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے الجھن میں آ جاتا ہے اور یوں نظر آنے والے سائے، آوازیں اور حرکات غائب لوگوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ صحرائے چولستان کے غائب لوگ، کیا یہ لوگ کہانیاں ہیں یا شاید کچھ ایسا ابھی سمجھا نہیں جا سکتا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہاں کبھی زندگی تھی، فطرت کہتی ہے کہ یہاں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور انسان کہتا ہے کچھ راز کبھی نہیں کھلتے۔ یہی راز، یہی پر اسراریت چولستان کو پاکستان کا سب سے خوبصورت، سب سے خطرناک اور سب سے پر اسرار صحرا بناتی ہے۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیں، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔